اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اللہ کا شکر احسان، آج ہم کو ایک بار پھر سے اکٹھا فرمایا علم دین سیکھنے کی غرض سے۔ آپ لوگوں کو تھوڑی سی بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا صابر مجتبیٰ علی احمدی صاحب نے جس زمانے میں آن لائن عالم کورس یا آن لائن دینی معلومات کے بارے میں کورس ڈیزائن کیا تھا، اس زمانے میں کافی دشواری آتی تھی ہم کو، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ کئی عالم دین بھی ہم پر طنز کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ علم دین آن لائن سیکھا جا سکتا ہے یا سکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم احسان، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے، اور یہ اتنی پیاری مصلحت رہی جس میں دنیا نے ایک بہت ہی خوفناک بیماری کا سامنا کیا، لیکن جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حل بھی نکل آتے ہیں، کیونکہ سارے دکان مکان ہر قسم کے ادارے بند تھے، تو پڑھنے پڑھانے کے لیے آن لائن ایجوکیشن بہت کامن ہونا شروع ہو گیا، بہت عام ہونا شروع ہو گیا، گھر گھر تک یہ چیز پہنچ گئی۔ تو اللہ کا کرم احسان ہے، پچھلے 2 سال سے ہم کو خاص طور سے آن لائن کیا ہوتا ہے یہ سمجھانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں پیش آ رہی ہے، ورنہ کافی دقت آتی تھی ہم لوگوں کو کہ کلاس کیسے ہوگی، لڑکا دیکھے گا، لڑکی دیکھے گی، لڑکے ہوں گے تو لڑکیاں بھی ہوں گی تو کیسے رہے گا، پردے کا معاملہ کیسے ہوگا، بہت سارے ایسے سوالات ہوتے تھے جو پریشانی کا باعث ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی نئی چیز کے بارے میں اگر ہم کسی کے سامنے رکھیں گے تو ان کے سوالات بھی ہوں گے، اور وہ سوالات سر آنکھوں پہ ہے، کیونکہ جب تک سوالات نہیں ہوتے کسی چیز میں اصلاح بھی نہیں ہوتی، کوئی چیز میں سدھار بھی نہیں آتا۔ تو اللہ کا کرم احسان ہے کہ پینڈیمک سے ہم نے سمجھ لیجئے علم دین کو فروغ ملا، اگر ایسے سوچ کے دیکھا جائے تو، کیونکہ آن لائن ہونے سے زیادہ تر لوگ کر پا رہے ہیں اور زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، اور بھی ادارے شاید کر رہے ہیں اس طرح کا کام۔ تو ہم نے جب شروع کیا تھا بہت کم لوگ تھے، اور جب ہمارا بیچ چلتا تھا تو صرف ہمارے ایک استاد محترم ہوتے تھے، اکیلے پڑھنے والے تقریباً شروع میں جب تھے 25-30 لوگ ہم نے شروع کیا تھا، لیکن الحمدللہ سمجھ لیجئے اللہ کا کرم رہا، 8 لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو کر الحمدللہ اب استاد بنے ہوئے ہیں۔ تو اکیڈمی میں تقریباً اس وقت 9 استاد ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، اور اللہ نے چاہا تو آگے جیسے بیچز نکلتے جائیں گے تو اور بھی استاد بڑھتے جائیں گے۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے استاد محترم علامہ صابر مجتبیٰ علی احمدی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے دلوں کو روشن کرنے والی کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھیں، جو کہ ہمارے لیے
آگے کی زندگی اور آخرت کے لیے مشعل راہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، خاتم النبین، شفیع المذنبین، رحمۃ اللہ عالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وكما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جو اپنے عظیم الشان ہونے اور ہمیشہ رہنے میں یکتا ہے۔ زوال و فنا سے پاک ہے، ماں باپ اور اولاد سے منزہ ہے، عظمت و کبریائی کی چادر والا ہے، تمام اشیاء کو جاننے والا ہے، ابتدا و انتہا سے پاک۔ وہ ایسا سننے والا ہے کہ دعائیں کرنے والوں کی مختلف آوازیں اس پر مشتبہ نہیں ہوتی۔ وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ رات کی تاریکی میں ریت پر رینگتی ہوئی چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ ایسا علیم ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، اور ایسا حلیم ہے کہ اپنے نافرمان کی بہترین پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وہ اپنا خوف رکھنے والوں کو بہت زیادہ نعمتیں دینے والا ہے۔ وہ ایسا حکیم جس نے آسمان کو بغیر ستون کے فضا میں بلند کیا اور اپنی حکمت سے فرش زمین کو جاری پانی پر بچھایا۔ وہ کسی مد مقابل، ضد اور نظیر سے پاک ہے۔ وہ بیوی، اولاد اور شریکوں سے پاک ہے۔ وہ ایسا جاننے والا ہے کہ جس سے دلوں کے راز کسی بھی وقت پوشیدہ نہیں رہتے، اور نہ اس پر زمین و آسمان میں
کوئی شے مخفی ہے۔ پاک ہے وہ جس نے زمانوں کو ایک حساب سے رکھا، موسموں کو مقرر فرمایا۔ اس نے اپنی معرفت کے سمندر میں عقلوں اور سوچوں کو مستغرق کر دیا۔ اس کی حقیقت میں عقلیں حیران ہیں، اس کی بلندی کی معرفت تک پہنچنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اس نے ماہ رمضان کو عفو، مغفرت، بشارت، رضا، سرور اور قبولیت کے ساتھ خاص کیا۔ اس نے روزے رکھنے والوں کو اس کی مراد تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے اعضاء کو شک و شبہ سے پاک کیا اور نیک اعمال کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اس مہینے کو پا لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس لائق ہیں کہ وہ کما حق ہو جیسا عبادت کرنا چاہیے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ جب میں بولتا ہوں کما حق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عبادت ہے جسمانی عبادت، وہ تو تقریباً ہر کسی کو معلوم ہے، نماز پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے یا اور بھی جو بھی معاملات ہیں۔ ایک چیز ہے جو اس ماہ رمضان میں اور اگر انسان کرے تو اس عبادت کو ایسا عروج ملے گا کہ ہماری دیکھنے والی آنکھ خود حیران رہ جائے گی کہ عمل اتنا چھوٹا، ثواب اتنا بڑا اس کا، اور وہ ہے دوسروں کے غم کا احساس کرنا، دوسروں کی مشکل کا احساس کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ جو کچھ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اللہ سے، وہی اپنے دینی بھائی بہن کے لیے مانگنا۔ یہ ایسا نعمتوں والا مہینہ ہے کہ اگر گنتی کرنے بیٹھیں تو گنتی نہ ہو پائے، ایسی نعمتیں ہیں۔ لیکن اس مہینے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ابھی نیند میں ہیں، اسی لیے خود کو ہی یہ پیغام کہ اے غافل انسان، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا اور جلدی کر، ابھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ در رحمت بند ہو جائے۔ پاک ہے وہ جس نے لوگوں کو اپنے دین کی خدمت اور اس کی محبت میں مشغول رکھا۔ اب اس کے سوا ان کی کوئی اور مصروفیت نہیں۔ وہ شہوات سے بچتے رہے تو ان کو گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے مقاصد اور امیدوں تک پہنچایا۔ ان کی روزے رکھنے پر مدد کی تو انہوں نے روزے رکھے، ان کو تاریکیوں میں کھڑا کیا تو وہ اس کی عبادت میں لمبی لمبی راتیں قیام کرتے رہے۔
کہ روزہ ایک ڈھال ہے، حدیث مبارکہ ہے، تو وہ برے افعال و اقوال سے اپنی جانوں کو بچاتے رہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے ماہ رمضان میں اعمال قبول ہوئے، اور برعکس اس کے کتنی بڑی بدبختی ہے اس کے لیے جس نے روزوں میں غفلت یا کوتاہی برتی۔ اس شخص کا صدقہ فطر قبول نہیں، اگرچہ وہ حلال چیز سے دے۔ وہ ہمیشہ سیدھی راہ سے ہٹ کر برائیوں میں پڑا رہا، تو ایسی خصلتوں والا شخص سن لے کہ اس کی موت قریب ہے اور وہ لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے۔ بس چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تاکہ بلند رتبہ پا لیں۔ شاید اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے احوال درست فرما دے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے امت مسلمہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے اور مزید فضل و احسان سے نوازنے کے ساتھ اسی مہینے انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل 7 لوگوں پر، 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ایسے 7 لوگ، 7 طرح کے لوگ جن کے اندر یہ خاصیت ہوگی اپنے عرش کے نیچے، جس دن اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا شخص جو ہوگا وہ ہوگا عادل حکمران، ایسا حکمران جس نے عدل کیا، انصاف کیا۔ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری۔ وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ پھر وہ 2 شخص جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے جدا ہو گئے۔ پھر وہ شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ پھر وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، کیا بہترین فرمان ہے۔ ایسے لوگ جو ایسی خاصیتوں کو اپنا لیتے ہیں بلکہ اپنی خاصیت بنا لیتے ہیں، اللہ خود عرش کے سائے میں ان کو رکھے گا۔ ہمارا مقصد یہاں پہ جمع ہونے کا، جیسا کہ مولانا احسن علی صاحب
نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آج کل انسان جو ہے بہت زیادہ بھٹک گیا ہے، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے علم کی کمی۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، چاہے ہماری تربیت صحیح نہیں ہوئی، چاہے ہمیں ماحول صحیح نہیں ملا، یا حالات ایسے ہیں، بہرحال وجہ جو بھی ہے، علم کی کمی تو ہے ہی۔ اور علم کی ایسی فضیلت ہے، انشاءاللہ میں آج کا درس ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو علم کی چند فضیلتیں بیان کروں گا کہ سن کے ایسا روح تڑپ اٹھتی ہے، کیا واقعی علم کی اتنی زیادہ اہمیت تھی، اور ہم لوگ کون سے اندھیروں میں گم تھے، کہاں ڈوبے ہوئے تھے۔ قصور ہمارے والدین کا بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ویسے ہی تربیت پائی ہے۔ اگر میں تھوڑا پیچھے جاؤں 100-150 سال پہلے، جب خانقاہی نظام ہوتا تھا، پہلے پڑھنے پڑھانے کا انداز جو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا تو والدین کیا کرتے تھے، بچوں کو جو ہے استاد کے پاس لے جاتے خانقاہ میں، اور وہیں چھوڑ دیتے تھے۔ تو گویا بچہ اب وہیں رہتا، دن رات اپنے استاد کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ، سکھانے والے کے ساتھ دن رات وہ دیکھتا کہ میرا استاد کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے عبادت کرتا ہے، کیسے اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اس کی محبت میں کیسے لمحہ لمحہ گزارتا ہے۔ تو جب وہ بچہ دیکھتا اپنے استاد کو، اپنے مرشد کو، تو انسانی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے خود بھی ویسا بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے۔ مثلاً اگر آپ لوگ چند دنیا داروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، بلکہ دنیا داروں کے ساتھ ہی تو رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا معاملہ ہے آج کل۔ اگر آپ کوئی جو ہے ڈاکٹر ہے، آج کل کے حساب سے طبیب ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کریے، تھوڑے دنوں میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ کو خود کو جو ہے زبان پہ دوائیوں کے نام آ جائیں گے، کون سے مرض کے لیے کون سی دوا دینی چاہیے، حالانکہ آپ نے نہ کوئی میڈیکل کی ڈگری کی ہے، نہ کوئی MBBS یا MD کیا ہے، بس صرف کیا کیا ہے، ایک صحبت لی ہے ایک ایسے شخص کی جو آپ سے تھوڑا زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ کی فطرت کی وجہ سے، وہ صحبت کی وجہ سے خود بخود آپ کے اندر وہ صلاحیت آنا شروع ہو گئی۔ ویسے ہی کوئی اور بھی مثال لے سکتے ہیں، اگر کوئی جو ہے کپڑے والا ہے، یا مکان بنانے والا ہے، یا آرکیٹیکٹ ہے، یا کوئی پولیٹیشین ہے، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خود بخود آپ کے اندر وہ صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے اس بات کو جو ہے نا ہر کوئی جانتا تھا کہ میرا بچہ، اس کی صحبت اچھی ہونی چاہیے، ماں باپ کو یہ بہت واضح ہوتا تھا، تو اسی اچھی صحبت کے لیے وہ لوگ استاد کے پاس چھوڑ دیتے تھے، مرشد کے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہ مرشد کی صحبت میں رہ کے بچہ خود بخود عاشق رسول بن جاتا تھا، خود بخود وہ عشق الہی میں غرق ہو جاتا تھا، اس کے اندر وہ اوصاف آ جاتے تھے، کیونکہ دن رات وہ اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ وہی اعمال دیکھتے تھے جس میں صرف اور صرف محبت، جس میں صرف اور صرف دینا، دوسروں کی بھلائی، یہ چیزیں رچی بسی ہوتی تھی۔ تو زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا ان کو،
बस एक सोहबत अच्छी दे दी, बाकी जो पढ़ना पढ़ाना है वो तो साथ चलता ही था, पढ़ना लिखना सीखना है। लेकिन असल चीज़ वहाँ से वो लोग जो सीख के आते थे, वो सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं, बल्कि अपनी रूह को उस परवाज़ के साथ, उस उरूज के साथ, जैसे एक इंसान को होना चाहिए, वो इंसान बन के निकलते थे। और विलायत के लिए सबसे पहले इंसान बनना ज़रूरी है, उसके बाद और दर्जात हैं कि कैसे इंसान से आगे फिर दूसरे दर्जे तय करते हुए वली की मंजिल को पहुंचता है वो। बरक्स आज के आजकल तो जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही जो है दुनियादारी की दौड़ में लग जाता है, कौन से स्कूल में डालना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना है, मार्क्स कितने लाया, कम क्यों आए, 100 में से 99 भी आए तो 1 मार्क्स कम क्यों आया, जहन उस तरफ दौड़ता है। पैदा होता नहीं है बच्चा, पहले से ही उसके लिए जो है ज़िंदगी के मकासद सामने ठहरे होते हैं। मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बनेगा, या वकील बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, जो भी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसान है, दुनिया में कुछ वक्त के लिए आया है, उसको वापस भी तो जाना है जहाँ से वो आया है, अल्लाह के पास उसको जाना है। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या काम आएगा, हमारे आमाल। क्या उस तरफ हम लोगों ने कुछ कोशिश की? नहीं। तो जब ये मामला तकरीबन आजकल हर किसी का मामला वैसा हो गया है, तो अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़रिया ऐसा निकला कि जिससे दूसरे जो भी मसरूफियात हैं उसको करते करते हम लोग इल्म दीन को भी आम कर सकें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी रास्ते पे ये एक छोटी सी कोशिश है। तो आज की क्लास का मकसद भी वही है, हमें जो है असल मकसद जो है वो है अल्लाह रसूल की क़ुर्बत हासिल करना है। उसी के लिए सारी चीज़ें करेंगे हम लोग। हम पढ़ाई भी करेंगे, हम इल्म दीन भी सीखेंगे, हम अपने आमाल को अच्छा भी बनाएंगे, और हमारा जो मकसद क्या होगा वो होगा सिर्फ अल्लाह रसूल की क़ुर्बत हासिल करना है बस। और अल्लाह रसूल की क़ुर्बत कैसे हासिल होती है इंशाल्लाह भी हमारे उसमें अगले दर्स में मैं बताऊंगा। ये जो हमारा 1 महीने का रमज़ान का रात में तालीमात का जो सिलसिला चलेगा, इसमें हम लोग इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें देखेंगे। कुछ थोड़ा इल्म के ताल्लुक़ से भी देखेंगे, थोड़ा मोहब्बत कैसे दिल में पैदा हो उसके ताल्लुक़ से भी देखेंगे इंशाल्लाह। मिसाल के लिए एक मिसाल आ रही है, सुनाता चलूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मुहज़्ज़ब अल्लाह के वली हैं रहमतुल्लाह ताला, फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं ग़ुलामों के बाज़ार से गुज़रा, तो जो वहाँ पे ग़ुलाम बेचने वाला दलाल था उसको देखा कि वो एक ग़ुलाम को बेचते हुए कह रहा था, मैं इसको इसके ऐब पर बेचता हूँ, यानी इसके अंदर एक ऐब है, उस वजह से मैं इसको बेचता हूँ। तो मैंने दलाल से पूछा इसमें क्या ऐब है, तो उसने पूछा इसी से पूछ लीजिए। मैंने ग़ुलाम के करीब जाकर उससे दरियाफ्त किया कि तुझ में क्या ऐब है, तो उसने बताया कि ऐ मेरे आका, मेरे उयूब बहुत ज़्यादा हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं लोगों में किस ऐब से मशहूर हूँ। माने एक नहीं कई ऐब हैं मेरे अंदर, अब मुझे नहीं मालूम
کہ کون میرے کس عیب سے جانتا ہے۔ میں نے دلال سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کیا عیب ہے؟ تو اس دلال نے کہا اسے جنون کی بیماری ہے۔ جنون ایک مرگی کے ویسا حالت بن جاتی ہے۔ تو میں نے غلام سے پوچھا کہ تجھے یہ حالت کب طاری ہوتی ہے، مرگی کب آتی ہے تمہیں؟ کیا ہر سال آتی ہے یا ہر مہینے یا ہر ہفتے؟ تو اس نے کہا اے میرے آقا، جب محبت کی بیماری دل پر غالب ہوتی ہے تو تمام اعضاء میں سرایت کر جاتی ہے، اور جب دوسرے اعضاء پر غالب آتی ہے تو محبت کا خمار پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور عقل محبوب کی یادوں میں کھو جاتی ہے، دل مستغرق ہو جاتا ہے، بدن ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جاہل اس کو جنون سمجھتے ہیں۔ مجھے تب معلوم ہو گیا کہ یہ غلام اللہ کے اولیاء میں سے ہے۔ میں نے دلال سے کہا یہ غلام بیچو گے؟ اس نے 200 درہم مانگے تو میں نے اس کو دے دیے۔ غلام کو گھر کے قریب لا کر میں نے اس سے کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پہلے پوچھا کیا آپ کے گھر والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ غیر محرم کی طرف کون دیکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا تجھے اجازت ہے؟ تو بولا اللہ پناہ عطا فرمائے، جب بھی آپ کی کوئی حاجت ہوگی تو میں اس کو دروازے کے باہر ہی سے پورا کروں گا۔ بہرحال میں خاموش ہو گیا اور اس کو حال پہ چھوڑ دیا۔ پھر اس کے لیے کھانا لایا تو اس نے کہا میں روزے دار ہوں۔ غلام ہے اور روزے دار ہوں۔ جب رات ہوئی تو میں رات کو کھانا لایا، اس نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، اور وہ گھر کی چوکھٹ پہ ہی ٹھہر گیا۔ آدھی رات کو جب میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اسے میرے آنے کا علم نہ ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں بہت رویا۔ روتے روتے کیا اللہ سے مناجات کر رہا ہے کہ اے میرے رب، سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن تیرا دروازہ سائلوں کے لیے کھلا ہے۔ اے میرے مولا، ستارے ڈوب رہے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، تو ایسا زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اے میرے مالک، تو نے زمین بچھا کر ہر محبوب کو اس کے محب سے ملا دیا، اور تو خود سارے محبت کے ماروں کا محبوب ہے۔ روتے روتے اس کی آواز اور درد بھری ہو گئی کہ اے تنہائی کے ماروں کے غم گسار، اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا تو پھر میں کس کے دروازے پر جا کر التجا کروں گا؟ یا الہ العالمین، اگر تو مجھے عذاب دے تو بے شک میں
مستحق عذاب ہوں، اور اگر تو معاف فرما دے تو تو جود و کرم والا ہے۔ پھر وہ غلام بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رویا، کہا اے میرے مولا، تیرے فضل سے ہی صالحین و عارفین نے نجات حاصل کی، کوتاہی کرنے والوں نے تیری ہی رحمت کے باعث توبہ کی۔ اے معاف فرمانے والے، مجھے بھی عفو اور مغفرت کا ذائقہ چکھا دے، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں، مگر تو معاف فرمانے والا ہے۔ وہ مناجات اس کی چل رہی تھی، میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ صبح ہوئی تو اس کے پاس گیا اور کہا رات کو نیند کیسی آئی؟ اس نے جواب دیا، اے میرے آقا، کیا وہ شخص سو سکتا ہے جس کو آگ کے عذاب خدائے جبار عز و جل کی بارگاہ میں پیشی اور گناہوں پر ملامت کا خوف ہو؟ یہ کہہ کر وہ بہت دیر تک روتا رہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جا، تو رضائے الہی کے لیے آزاد ہے۔ وہ دوبارہ رونے لگا، کہنے لگا اے میرے آقا، پہلے میرے لیے 2 اجر تھے، ایک اللہ کی بندگی کا اور دوسرا آپ کی خدمت کا، اب صرف ایک ہی اجر ہے۔ دعا ہے اللہ آپ کو عذاب نار سے آزادی عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ خرچ دیا مگر اس نے قبول نہ کیا اور کہنے لگا رزق کا ذمہ دار وہ زندہ ہستی ہے جس کو موت نہیں۔ پھر وہ نکل کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس کے چہرے پر غم کے اثر عیاں تھے۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک غلام، اس کی کیفیت کا اندازہ کریے آپ لوگ، اور ہمارے اندر کے جو ایک کیفیت ہے اس کا محاسبہ کریے۔ اس غلام کو اللہ کی ملاقات کا کس قدر شوق تھا، اور مطلوب کے فوت ہونے پر کس قدر غم۔ ایسے لوگ ہی ہیں جن کے لیے غالباً اللہ نے فرمایا ہے قانو قلیلا من اللیل ما یہجنون، کہ وہ رات میں کم سویا کرتے۔ ایک پنجابی زبان میں شعر ہے کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جو لوگ اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، کتنی بھی گہری نیند ہو، اللہ کی یاد آتے ہی ان کی نیند بھاگ جاتی ہے۔ کیسے سو سکتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کرنی ہو۔
یہ معاملہ ہے۔ باتیں تو بہت زیادہ ہے۔ آج پہلی درس کی کلاس ہے آپ لوگوں کی، تو آپ لوگوں کے ذہن میں کافی سارے اشکالات ہوں گے، سوالات ہوں گے۔ بہرحال وہ ہمارے مولانا احسن صاحب ہیں، حافظ سید مختار محی الدین صاحب ہیں، وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ البتہ مختصراً جو میں بتا دے رہا ہوں، جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہر پیر کو ہم لوگ اللہ رسول کی محبت کے لیے، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، دلوں کو محبت سے بھرنے کے لیے چند باتیں کرا کریں گے، اور باقی جو 4 دن ہیں، منگل ہے، چہارشنبہ ہے، انشاءاللہ نماز کے مسائل وغیرہ مولانا احسن صاحب سے سیکھیں گے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، حالانکہ ہمیں نماز پڑھنی بھی آتی ہے، ہمیں طہارت کے مسائل بھی آتے ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے، میں نے جیسے ابھی بتایا کہ یہ کچھ چیزیں ہم لوگ بچپن سے کرتے آتے ہیں، اور بچپن سے کرتے آتے ہیں تو اس کو دہراتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ کبھی کسی اچھے عالم کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ہم نے یہ موازنہ نہیں کیا کہ واقعی میں ہم نے جو چیز کر رہے ہیں، ہم جس طرح وضو کر رہے ہیں، جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کیا واقعی میں وہ صحیح ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی شامل ہو گئی ہے؟ ایسا بہت عام دیکھنے میں آتا ہے کہ 50 60 60 سال کے لوگ ہوتے ہیں اور وضو میں اتنی واضح غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو صحیح طرح سے کان کا مسح کرنا نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ہوتا ہی نہیں ہے مسئلہ۔ ویسے نماز کے بھی بہت سارے معاملات ہیں، ان کو فرض واجب میں فرق نہیں معلوم ہوتا، واجب میں سنت میں بھی کون کون سی سنتیں معلوم ہی نہیں ہوتا، بس کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی دنیاوی حساب سے، بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یا پھر طہارت کے مسائل ہیں یا روزے کے مسائل ہیں، انشاءاللہ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے تو بہت اچھا ہو جائے گا، نئی چیز سیکھیں گے، اور جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے ایک دوبارہ سے تجدید ہو جائے گی، ریوائز ہو جائے گا، تو اس میں کوئی غلطی ہے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ البتہ یہ تو ہے ہمارا یہ وقت عبادت میں ہی گزرے گا، کس طرح وہ میں انشاءاللہ جب علم کی فضیلت بتاؤں گا کہ ہمارا یہ وقت جو ہے ضائع نہیں جا رہا۔ اگر آپ کو ایسا خیال آ رہا ہے کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو علم کیسے بہتر ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بھی بتاؤں گا میں۔ یہ آگے اور بھی ہمارے درس رہیں گے تو اس میں اور آگے دیکھیں گے۔ میں تو صرف، اگر مجھ سے بات کرتے رہیں گے آپ لوگ، تو میں تو صرف آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہی بھرتے جاؤں گا، دھیرے 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 دھیرے، اور دنیا کی محبت کو ختم کرتا جاؤں گا۔ تو اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو دنیا کی محبت کا خواہش مند ہے، تو اس کے لیے یہ کلاس سمجھ لیجئے نقصان والی ہو جائے گی ظاہرہ میں، کہ اس کو دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں انشاءاللہ اس کو جو چیزیں ملے گی کہ اس کو اس کا دامن چھوٹا پڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ آقا کا چھوٹے سے چھوٹا غلام پوری دنیا کے بادشاہ سے اوپر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے آپ۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا،
بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا آؤ اس کے پاس چلیں، یقیناً یہ بیمار ہے۔ تو میرے دوست نے کہا یہ بیمار نہیں بلکہ باطن میں عاشق اور ظاہر میں مجنون ہے، اس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اور اسے لوگ عبید مجنون کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا اس کا جسم کمزور تھا، اس پر ایک اون کا جبہ تھا اور کہہ رہا تھا کہ تعجب ہے اس پر جس نے تیری محبت کی حلاوت کو چکھ لیا، وہ کیسے تیری بارگاہ سے دور ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اسی بات کو دہراتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا اللہ کی قسم، مجنون وہ ہوتا ہے جو اس مقام تک نہ پہنچا ہو۔ جب اس کو ہوش آیا تو پوچھنے لگا کہ آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا شاید آپ کو دوا کی ضرورت ہے جو آپ کو اس بیماری سے شفا یاب کر دے۔ اس نے کہا جس ذات نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے دوا بھی اسی کے پاس ہے، لیکن جو بھی اس بیماری کا علاج کرانا چاہتا ہے وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ علاج کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج حرام کو ترک کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، مراقبہ کرنا، رات کو نماز تہجد ادا کرنے میں ہے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بہت زیادہ رویا، ہم بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ پھر ہم نے اس سے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تو اس نے کہا میں اس میدان کے شہ سواروں میں نہیں۔ ہم نے اس کو بہت زور دیا، قسم دی، تب جا کے اس نے دعا کی کہ اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال صالحہ قبول فرمائے اور مغفرت کے ساتھ تمہاری میزبانی فرمائے، جنت کو تمہارا ٹھکانہ بنائے اور تمہارے اور میرے دل میں موت کی یاد ڈال دے۔ پھر ہم اس سے جدا ہو گئے اس حال میں کہ ہمیں اس کے اچھے الفاظ پر مشتمل دعا بڑی بھلی لگی اور اس کے کلام و نصیحت سے ہمارے دل زندہ ہو گئے۔ یہ ایک دیوانے کی حالت ہے جو کہ حبیب سے محبت کرتا ہے، اور ہم لوگ عقل مند کہتے ہیں اپنے آپ کو، دانا کہتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمارا رب تو ہمیں بلاتا ہے اور ہم جواب ہی نہیں دیتے، توبہ کا حکم دیتا ہے ہم توبہ ہی نہیں کرتے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہم لوگ ہمیشہ غائب رہتے ہیں۔ حالانکہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوا نہیں ہے، بس لغزش کا بہانہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ توبہ کے لیے جلدی کریں، وہ ہمارے قریب ہے، اس سے توفیق کا سوال کریں، غموں کو دور کرنے میں، تنگی کو دور کرنے میں اسی کا قصد کریں۔ وہ کبھی بھی اپنی بارگاہ کا ارادہ کرنے والوں کو رسوا نہیں کرتا، اور اس عمل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کریں جو اس کو پسند ہے۔
اس کی نافرمانیوں سے ڈریں، اس لیے کہ وہ حاضر ہے، غائب نہیں ہے۔ وہ اس سے مانگیں کیونکہ وہ مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ بہرحال وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم، اور میرا دل تو بھرا ہوا ہے، جتنا چاہوں کھولتا جاؤں، لیکن دوسری مصروفیات آپ لوگوں کو بھی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارا جو وقت رہے گا 1 گھنٹے کا رہے گا، تو اسی بات کے ساتھ آج کے درس کو میں روک دوں گا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا ہے، ان کی قربت حاصل کرنا ہے، اپنے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا کرنا ہے۔ نیت صرف یہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے اس کو ویسا ہی اس کا جزا، اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ 2 بھائی تھے، بہت ہی بہترین واقعہ ہے، چھوٹا سا ہے۔ نیت کے تعلق سے دیکھیے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ دونوں بھائیوں میں سے ایک بہت بڑا عابد تھا، عبادت کرنے والا، اور دوسرا فاسق تھا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ عابد کی جو آرزو تھی کہ وہ شیطان کو اپنی محراب میں دیکھے، تو بہرحال اللہ نے اس کی خواہش سنی۔ ایک دن اس کے پاس انسانی شکل میں ابلیس آیا، کہنے لگا افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے اپنی عمر کے 40 سال نفس کو قید کر کے بدن کو مشقت میں ڈال کر ضائع کر دیے۔ وہ عابد جو ہے 40 سال سے عبادت کر رہا تھا، تو شیطان اس کو بول رہا ہے کہ افسوس ہے تجھ پر، تو نے 40 سال نفس کو قید کر کے اور بدن کو مشقت میں ڈال کر ضائع کر دیے۔ تمہاری جتنی عمر گزر چکی اتنی ابھی باقی ہے، اپنے نفس کی خواہشات پوری کر لو، لذت حاصل کر لو، اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لینا اور واپس عبادت کی طرف لوٹ آنا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کون بولا؟ ابلیس، کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ سن کر عابد نے اپنے دل میں کہا کہ میں، وہ اوپر کی منزل پہ رہتا تھا، نیچے جا کر اپنے بھائی کے پاس 20 سال لذات حاصل کروں گا اور خواہشات پوری کروں گا، اور پھر توبہ کر لوں گا، اور اس کے بعد جو اپنی عمر کے باقی 20 سال ہیں پھر وہ عبادت میں صرف کروں گا۔ ذہن میں یہ خیال آیا، 40 سال ابھی بچے ہوئے ہیں، 20 سال دنیاوی خواہشات پوری کر لیتا ہوں، پھر 20 سال عبادت کر لوں گا۔ تو یہ سوچ کے وہ اوپر سے نیچے اترنے لگا۔ نیچے کی منزل پہ اس کا جو بھائی رہتا تھا، جو فاسق تھا، گناہگار تھا،
اس نے اپنے نفس سے کہا تو نے اپنی عمر کو نافرمانی میں ضائع کر دیا اور تیرا بھائی جنت میں جبکہ تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی قسم، اس نے کہا کہ میں ضرور توبہ کروں گا اور اپنے بھائی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں جا کر اپنی باقی عمر عبادت میں گزاروں گا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ اب اس کی نیت توبہ کی ہے، اس کو لے کے وہ اوپر چڑھنے لگا۔ اس کے بھائی کی نیت خواہشات کی ہے، وہ اترنے لگا۔ اس کا بھائی عابد جب اترنے لگا، اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ اپنے بھائی کے اوپر گر پڑا۔ دونوں سیڑھیوں پر اکٹھے گرتے گرتے مر گئے۔ اب عابد کا حشر نافرمانی کی نیت پر ہوگا اور گناہگار کا حشر توبہ کی نیت پر۔ یہ نیت کی دیکھیے کتنی اہمیت ہے۔ بلا شبہ جب عابد ہے ٹھوکر کھا کے پھسلا تو اپنی نیت تبدیل کرنے اور عبادت کے بعد حد سے بڑھنے اور گناہ کرنے پر رویا۔ وہ اللہ سے محبت تو کرتا تھا، اگر اس کی محبت خالص ہوتی تو ضرور وفا کی طرف لوٹتا۔ بہرحال عنقریب جان لے گا کہ اس نے گرنے والے کنارے پر بنیاد رکھی تھی۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ جب کوئی مقام ہمیں دنیاوی حاصل ہو جائے، کوئی منصب حاصل ہو جائے، چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ روحانی ہے، تو اگر نیت ہماری اللہ رسول کی رضا کے لیے ہے تو انشاءاللہ اس میں فلاح ہی فلاح رہے گی۔ اور اگر کوئی دنیاوی نیت اس میں شامل ہو گئی تو وہ خسارے کا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کب معلوم ہوتی ہیں؟ جب ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ جب علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز معلوم ہوتی ہے، امتیاز ہوتا ہے اچھے اور برے میں۔ جب اچھے اور برے میں امتیاز ہوتا ہے، فرق معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں اچھا راستہ چننے کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا راستہ یہ ہے، اللہ رسول کا راستہ یہ ہے، اور ہم اس پہ پھر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آقا نے علم کی اتنی زیادہ اہمیت بارہا حدیثوں میں بتائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے درس کو یہ موقوف کریں گے، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے یہ حدیث، کہ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، علم سیکھنا خشیت ہے، اسے تلاش کرنا عبادت ہے، اس کی تکرار کرنا تسبیح ہے، اور اس کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پہ خرچ کرنا قربت ہے۔
نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے، تنگ دستی اور خوشحالی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوموں کو بلندی و برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے، پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، اور ان کے لیے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے، تاریخیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے۔ علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منازل کو پا لیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے اور اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر۔ اس کے ذریعے صلہ رحمی کی جاتی ہے اور اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہیں، اور خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث کے ساتھ آقا کے فرمان کے ساتھ جس میں علم کے تعلق سے چند فضائل بیان کیے گئے، آج کے درس کا ہم لوگ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے آپ لوگوں کو جو ہے نماز اور طہارت کے تعلق سے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو خلوص سے نیت کے ساتھ ہمیں آقا کا دیوانہ بنا دے، ہمارے دلوں میں آقا کی محبت کا، اللہ کی محبت کا ایک ذرہ ڈال دے، ہمیں ایسا دین سکھائے جس پہ ہم لوگ عمل پیرا ہوں۔ صحیح علم دین اللہ ہمیں سکھا دے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے فہم کو علم دین کے لیے کھول دے، صحت و عافیت کے ساتھ اس رمضان میں ہمیں عبادات کا لطف اٹھانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔